السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ولو انا کتبنا، اور اگر بے شک ہم لکھ دیتے، علیہم ان پر، کتب علیکم الصیام کا کیا مطلب پڑا تھا؟ کتب علی کا مطلب ہوتا ہے فرض کے درجے میں. اگر ہم ان پر لازم کر دیتے، فرض کر دیتے، ان اقتلوا انفسکم، کہ اپنے آپ کو قتل کرو. جیسے کس کو کہا گیا تھا؟ بنی اسرائیل کو. کب کہا گیا تھا؟ جب انہوں نے کیا کیا تھا؟ بچڑے کو معبود بنایا تھا. تو اس کی سزا میں ان کو توبہ کے ساتھ شرط لگائی گئی تھی کہ تمہیں ایک دوسرے کو مارنا ہے یا قتل کرنا ہے. اب اخرجوا من دیارکم، یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، ملک چھوڑ دو، ہجرت کر جاؤ. تو پھر کیا ہوتا؟ ما فعلوہ الا قلیل منہم، نہ کرتے اس کو مگر بہت تھوڑے ان میں سے. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو چھوٹی چھوٹی سنتیں بتائی ہیں وہ کتنی ہیں. اس کے برابر تھوڑی ہیں کہ اپنے آپ کو قتل کرو، اپنے گھر چھوڑ دو. اگر ہم سے دین کے نام پر ان چیزوں کا مطالبہ کیا جاتا، اب اپنے آپ کو ذرا رکھ کے دیکھیں. آپ کھڑے ہیں اور آپ کو کہا جائے کہ آپ اللہ کی خاطر گھر چھوڑ دیں، اس گھر کو چھوڑ دیں جو سود پر لیا ہوا ہے مثلا، یا ملک چھوڑ دیں، اپنی نیشنلٹی سرنڈر کر دیں مثلا، یا ایک دوسرے کو مارے. اس ایگزامپل دے رہی ہوں. تو کیا کہا گیا کہ یہ تم چھوٹی چھوٹی سنتوں کی بات کرتے ہو، اگر تم سے ایسے مطالبے ہوتے تو بتاؤ کتنے لوگ تم میں سے مانتے؟ ما فعلوہ الا قلیل. ایک صحابہ کرام ایسے لوگ ہیں کہ جو ان ساری چیزوں پہ پورے اترے، چنے ہوئے لوگ. یہودیوں کے متعلق نہیں، سب کے متعلق کہی جا رہی ہے نا، جو وہاں پر موجود تھے، جو فیصلے مانتے نہیں تھے یا مانتے تھے اور دل کی تنگی سے مانتے تھے. ان سب کو خطاب ہے ایک طرح سے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کو جنگ بدر میں آپ دیکھیں، باپ سامنے ہے، کسی کا بیٹا سامنے ہے، کسی کا بھائی سامنے ہے، تو اقتلوا انفسکم ہے نا، اپنے خون کے رشتوں کو ہاتھوں سے اڑانا پڑ رہا ہے. دل میں تنگی لائے بغیر وہ عمل کر رہے ہیں. گھر چھوڑنے پڑے ہیں، مکہ سے مدینہ نکل کر آئے ہیں، پورے کاروبار چھوڑ دیے. صہیب رومی کا واقعہ پتہ نہیں آپ نے پڑھا یا نہیں. انہوں نے اپنا پورے کا پورا مال جو مکہ میں آ کے کمایا تھا سارا انہوں نے وہیں چھوڑ دیا اور ہجرت کر لی. انہوں نے کیا. تو یہ تھے چنے ہوئے سچے مومن. لیکن باقی لوگ جو اسلام کی شان و شوکت کے زمانے میں اسلام کے ساتھی بن جائیں یا بائی برتھ مسلمان کہلائیں، ان کو جب کوئی قربانی دینی پڑتی ہے دین کے نام پر، حتیٰ کہ ایک چھوٹی سی قربانی، تو وہ فوراً ریزسٹ کرتے ہیں. اتنا دین تو ٹھیک ہے، اس سے آگے مت کچھ کہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان پر لکھ دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھر چھوڑ دو، نکل جاؤ اپنے گھروں سے، ما فعلوہ الا قلیل منہم، تو ان میں سے بہت کم لوگ ایسا کرتے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ کی اطاعت کرنے والے لوگ دنیا میں تھوڑے ہیں. ولو انہم فعلوا، اور اگر وہ ویسا کر لیتے، ما یوعظون بہ، جس کا انہیں واعظ کیا جا رہا ہے، یعنی جو ان کو بتایا جا رہا ہے، لکان خیرا لہم، تو وہ ان کے لیے بہت اچھا ہوتا. خیر لہم، ان کے حال کے لیے بھی اور ان کے معال کے لیے بھی. معال کا مطلب آپ سمجھتے ہیں نا؟ انجام. اصل میں اگر چند ایک آپ عربی کے لفظ اچھی طرح یاد کر لینا تو یہ تفسیر کی کلاس آدھے وقت میں ہو سکتی ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ ان کے حق میں اچھا ہوتا، یعنی ان کی حالت بھی درست ہوتی اور ان کا انجام بھی اچھا ہوتا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان جب اللہ کی خاطر کوئی چیز چھوڑتا ہے یا اللہ کی خاطر کوئی مشکل سے مشکل کام کر جاتا ہے تو پھر اس کا حال بھی اچھا ہو جاتا ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہوتا ہے. لیکن اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنا ہی سب سے مشکل کام لگتا ہے انسانوں کو. اس کی عام مثال دیکھیے عام روزمرہ زندگی میں، جیسے تقدیر. کچھ فیصلے ہماری زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہوتے،
ان کو ایکسیپٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور انسان بعض اوقات ان پہ ریگریٹس کرتا رہتا ہے، کاش میں یہ نہ کرتا، کاش میں وہ نہ کرتا، یہ کاش میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا، کاش میرے ساتھ ویسا نہ ہوتا. لیکن اگر انسان اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کے ایک دفعہ ایکسیپٹ کر لے کہ میرے رب نے میرے لیے یہی چاہا ہے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ حال بھی درست کر دیتا ہے. وہ ایک صرف ٹیسٹ ہوتا ہے نا کہ بندہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اب کیا کرتا ہے، تو پھر حال بھی اچھا ہو اور انجام بھی اچھا ہو. اصل میں آپ دیکھیے کہ یہ روز ہی ہماری زندگیوں میں کچھ نہ کچھ کشمکش چلتی رہتی ہے نا. ایک ہماری چاہت ہوتی ہے کہ چیزیں ہماری مرضی کے مطابق ہوں، اور ایک اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. اب اللہ اپنے فیصلوں میں غالب ہے، واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے فیصلوں میں غالب ہے. نافذ کس کے فیصلے ہوتے ہیں؟ اللہ کے، بندوں کے نہیں ہوتے. ہم کچھ بھی چاہیں ہونا وہ جو اللہ نے چاہا، لیکن عموماً ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے؟ ایکسیپٹ نہیں کرتے. کیوں ہوا؟ کوئی بیمار ہو جائے، کیوں ہوا؟ کوئی چیز ہم کچھ چاہ رہے ہیں وہ کچھ اور ہوگی، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، بھئی کیسے نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسے ہی ہونا تھا. ایکسیپٹ. تو یہ جو ایکسیپٹنس جو ہے یہ حال اور مال کو اچھا کر دیتی ہے، اور اس کی ڈینائل جو ہے اور اس کو قبول نہ کرنا جو ہے وہ زندگی کو بھی مشکل کر دیتا ہے، اور پھر انجام بھی جو پھر چاہے اللہ ہوتا ہے. وہ اشد تثبیتا، اور زیادہ ثابت قدمی کا ذریعہ ہوتا. وہ کیسے ثابت قدمی زیادہ نصیب ہوتی؟ کیسے؟ اس کو سمپل ورڈز میں آپ یوں سمجھیں کہ جتنی اطاعت زیادہ ہوتی ہے اتنی ثبات اور یقین کی کیفیت بڑھتی جاتی ہے. انسان کے اندر دیکھیں بہت سی خرابیاں ہوتی ہیں ایمان کی کمزوری سے، ایسے ہی ہوتا نا. بہت سی غلطیوں کے پیچھے وجہ کیا ہوتی؟ ایمان کی کمزوری. اب ہم چاہتے ہیں ہمارا ایمان پکا ہو، کیسے ہوگا؟ اطاعت شروع کر دو. ایک نیکی کس کو جنم دیتی ہے؟ ایک اور کو. ایک سے ایک خیر کا دروازہ کھلتا جاتا ہے. جب وہ کھلتا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہر قدم آگے رکھنے سے آپ اور جمتے چلے جاتے ہیں. لیکن جب آپ غلط کام کرتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں؟ ہل جاتے ہیں. تو ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے پھر وہ پھیلتا چلا جاتا ہے. تو گناہ کس کو جنم دیتا ہے؟ گناہ کو. نیکی کس کو جنم دیتی ہے؟ نیکی کو. اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنا کس کو جنم دیتا ہے؟ مزید ثبات کو. یکسوئی اور یقین کی کیفیت بڑھتی چلی جاتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہیں، یا انسان کے لیے نیکی کے رستے میں اس کی پاؤں کی یا قدم کی لغزش کا یا ضعف کا سبب بنتی ہیں. دو چیزیں میں پیچھے بتا چکی ہوں آپ کو، شبہات اور شہوات. انسان کو ویک کرنے والی چیزیں دو ہیں، شبہات اور شہوات. شبہات کیا ہے؟ شک. اور شہوات کیا ہے؟ خواہشات. جیسی نیند تو یہ شہوات میں سے آ جاتی ہے. سستی کیوں ہوتی ہے عام طور پر؟ بس موڈ ہی نہیں، مرضی نہیں، اور انسان ریلیکس ہو جاتا ہے. تو شہوات جو ہوتی ہیں، خواہشات جو انسان کی ہوتی ہیں، اور خواہشات میں کیا؟ کھانے کی خواہش، سونے کی خواہش. کسی کی کوئی شہوت ہوتی ہے، کسی کی کوئی ہوتی ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی ہوتی ہے نا. کسی کا دل کسی چیز میں اٹکا ہوا ہوتا ہے. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہو ان کو کھانے کا بہت شوق ہوتا ہے. بعض لوگوں کو سونے کا بہت ہے، وہ کہتے ہیں کھانا ملے یا نہ ملے ہمیں اتنی نیند اتنے گھنٹے چاہیے. ٹھیک ہے. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہو کچھ اور ان کی خواہشات ہوتی ہیں، ان کو صفائی کا بہت شوق ہوتا ہے، وہ کھائیں یا نہ کھائیں، سوئیں یا نہ سوئیں، وہ اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں. اچھا، تو جو شہوات ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں، ایسی ڈیزائر جو کنٹرول سے باہر ہوں اور جس سے انسان کے کام متاثر ہو رہے ہوں. مثلا کسی کو باتیں کرنے کا بہت شوق ہے ٹیلی فون پہ مثلا، اب آپ گھنٹہ گھنٹہ لگا رہے ہیں، یہ شہوت ہوتی ہے نا. یعنی کچھ لوگوں کے باقاعدہ شیڈیول میں ریگولرلی کچھ لوگوں سے بات کرنا لازم ہوتی ہے. وہ کھا لیتے، پی لیتے، سو لیتے، آرام کرتے، پھر وہ کہتے ہیں ابھی کوئی کام رہتا ہے. اچھا وہاں مجھے فون کرنا تھا. پھر فون کرتے پھر کہتے ہیں اب دن کا کام پورا ہوا. ٹھیک. مثلا ایک مثال دینی تو یہ جو شہوات ہوتی ہیں نا، کئی لوگوں کو جیسے چائے کی خواہش ہوتی ہے، ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک کہ وہ چائے نہ پیے. مثلا ایک مثال ہے چھوٹی سی. اچھا، ان شہوات کے آگے انسان کمزور ہوتا ہے.
ثبات کے اپوزٹ جاتا ہے نا، تثبیت نہیں رہتی، ثابت قدمی نہیں رہتی. آپ کہاں آ کے ویک پڑ جاتے ہیں؟ اپنی خواہشات کے آگے. یعنی شہوات اصل میں انسان کے ویک پوائنٹس ہوتے ہیں کہ جن چیزوں کو انسان کنٹرول نہیں کر پاتا عام طور پر، ان کے آگے سرنڈر کر دیتا، ان کے آگے بس جھک جاتا ہے. اصل میں کوئی بھی چیز شہوت اس وقت بنتی ہے کہ جب انسان، آپ کو یاد ہے جب میں نے زین للناس حب الشہوات کی بات کی تھی نا، اس وقت میں نے یہ بتایا تھا کہ جیسے مال ہے، عورت ہے، بچے ہیں، یہ سب چیزیں آخرت کمانے کا بہترین ذریعہ بھی ہے، لیکن دوسری طرف سخت آزمائش بھی ہے. جب ان چیزوں کو انسان حق میں استعمال کرتا ہے تو یہی چیزیں ثبات کا ذریعہ بنتی ہیں، اور جب انسان ان سے مغلوب ہو جاتا ہے اور حق چھوڑ دیتا ہے ان کے پیچھے، اس سے اہم کام چھوڑ دیتا ہے. مثلا آپ پڑھیں، دن رات پڑھیں، لیکن اگر آپ نماز چھوڑ کے پڑھ رہے ہیں یا آپ کوئی اور فرض چھوڑ کے پڑھ رہے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا پھر. دوسری چیز ہے شبہات. شہوات کیا ہے؟ انسان کی کوئی ایسی خواہش جو اس پہ غالب آ جائے اور جس کے آگے وہ کمزور پڑ جائے. جیسے دیکھیں نا، بچوں کی محبت، ایسی محبت کہ جس میں انسان آ کے کمزور پڑ جائے، ڈھیلا پڑ جائے. اچھا کوئی نہیں، بچے ہی ہیں نا، چلو غلط کیا بھی ہے تو ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح شبہات، دوسری انسان کی کمزوری کی وجہ شبہات ہوتے. شبہات کیا ہوتے ہیں؟ شک. پتہ نہیں حکم ہے بھی کہ نہیں ہے، اور یہ کوئی اپنے پاس سے ہی بتا رہی ہیں، آج تک تو نہیں سنا، اور یعنی کسی بھی چیز کے بارے میں شک. ٹھیک ہے کہ واقعی ایسا ہے، پتہ نہیں ہے یا نہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. ان دونوں چیزوں کا علاج ہے، شہوات کا بھی علاج ہے اور شبہات کا بھی. شبہات کا علاج کیا ہے؟ کہ شک ہے تو اس سے علم حاصل کریں، پکا کریں. اگر آپ کو مثلاً کسی ایک نے کوئی بات بتائی ہے، کسی لیکچر میں آپ گئے، آپ نے ایک بات سنی، آپ گھر آ کے کہتے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو بات میں نے سنی نہیں آج تک، میرا نہیں خیال یہ دین کا حصہ ہے، یہ انہوں نے خود سے کوئی بات کر دی. بعض کو بہت اسٹرانگ ریئیکشنز ہوتے ہیں نا ہمارے. کسی سے کوئی بات سنی تو ہم کہتے ہیں یہ تو پہلی دفعہ سنا ہے، تو کوئی نیا ہی دین بتا رہے ہیں، اور جہالت اپنی ہوتی ہے کہ اپنے کو نہیں پتا. اچھا، اب اس میں اگر آپ کو شک ہے تو آپ کیا کریں؟ علم حاصل کریں. قرآن پاک میں آتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تمہیں نہیں پتا تو علم والوں سے پوچھو اور کنفرم کر لو. ٹھیک ہے، وہ دور ہو گیا. اب آپ کو نہیں بھی یہ تو دین تھا، یہ تو میری غلطی تھی، میں اس کو کہہ رہی تھی دین میں نہیں. اب کیا ہے؟ اب آپ یقین سے عمل کریں گے. اچھا، دوسری چیز ہے شہوات. آپ کو نیند کا غلبہ ہے، آپ کو بھوک کا غلبہ ہے، اس کا علاج ہے ارادہ، عزم. جب تک آپ اپنے ساتھ خود نہیں نا ارادہ کریں گے، کوئی آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. آپ کو اپنا الارم خود لگانا پڑے گا، اور آپ کو خود اٹھانا پڑے گا. اس سے آگے میں نہیں سو سکتی، مجھے اس سے زیادہ نہیں سونا، مجھے یہ چیز نہیں کھانی، اور اس کھانے سے زیادہ نہیں کھانا. صرف ڈائٹنگ میں کون لوگ کامیاب ہوتے ہیں؟ جو ارادے کے پکے ہوتے ہیں. جو لوگ ارادے کے پکے نہیں ہوتے ان سے آپ ڈائٹنگ نہیں کروا سکتے. کیوں؟ وہ آپ کے سامنے تھوڑا کھائیں گے، اٹھ کے پھر وہاں جا کے اور کھا لیں گے، کیونکہ وہ اپنے ساتھ نہیں ارادہ کر سکتے. لیکن جو لوگ اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ نہیں بھی یہ چیز مجھے نقصان دیتی ہے، میں یہ نہیں لے سکتا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ چاہے آپ کتنا بھی ان کے سامنے اچھا لا کے رکھیں، وہ نہیں کھا سکتے، کیونکہ وہ فرم ہوتے ہیں نا اپنے ارادے کے پکے. تو عزم میں پختگی جو ہے وہ ثابت قدمی دیتی ہے انسان کو، انسان پہ جم جاتا ہے اس رستے میں. مثلا آپ دیکھیے، آپ سب ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نظر نہ لگے کچھ لوگ روز آتے ہیں، چھٹی نہیں کرتے. اچھا، اب میں سوچتی ہوں کہ وہ بھی اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں، اسی زمین پر رہتے ہیں، اسی معاشرے میں رہتے ہیں، اسی ماحول میں رہتے ہیں، ان کی بھی بڑی مجبوریاں، بڑی مصروفیات ہیں، بڑے کام. کچھ اور لوگ ہیں وہ چھوٹا سا مسئلہ وہ چھٹی کر لی. فرق کس چیز کا؟ ارادے کا ہے نا، کہ نہیں یہ میری پرائرٹی ہے، باقی چیزیں سیکنڈری ہیں، مجھے یہ پورا کرنا ہے. جس نے یہ ارادہ کر لیا نا کہ ایک دفعہ قرآن کو تو میں نے پوری توجہ سے اس کو بھی حق دینا ہے. دیکھیے اگر اوروں کے حقوق ہے نا، عموماً ہمارے ارادے کہاں سے لڑکتے ہیں؟ اس کا حق ہے، اس کا بھی، سب کے حقوق ہیں، ٹھیک ہے اپنی جگہ، مگر اس کا بھی تو کوئی حق ہے نا. یتلونہ حق تلاوت، یہ بھی تو ہے نا، اس کو بھی تو پڑھنا ہے. یہ کب پڑھیں گے؟ اگر آپ کلاس میں حاضر نہیں ہوں گے، اگر آپ گھر جا کے اس کا سبق دہرائیں گے نہیں، اگر آپ امتحان نہیں دیں گے تو اس کا حق نہیں ادا ہو سکتا. اگر آپ یہ کہیں اچھا میں اس کے نوٹس لے لوں گی، اس سے دیکھ لوں گی، نہیں حق ادا ہو سکتا. تو
بات یہ ہے کہ جو بھی کوئی کام کرنا ہو، مثلا کہ کھانا ہی پکانا ہے آپ کو، کچھ بھی کام کرنا ہو، تو جب تک آپ اس کو اس کا حق نہیں دیتے وہ کام صحیح طور پر نہیں ہو سکتا. یہ اصل میں اس آیت کا جو خلاصہ ہے نا سارا، وہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم جو مانے گا اس کے لیے ہی اچھا ہوگا، اس کو مزید ترقی ملے گی، ثبات اور استقامت آئے گی اس کے اندر. اور جو نہیں مانے گا، نافرمانی کرے گا، وہ پھر کہیں کا بھی نہیں رہے گا، وہ ڈاواں ڈول اور لڑکھڑاتا اور گرتا پڑتا ہی بس چلے گا، اور کہاں پہنچے گا اور کہاں نہیں. اور پھر اس میں ایک اور بات یاد رکھیں کہ ان ساری چیزوں میں ثبات کے لیول میں اور اطاعت کے لیول میں بندوں میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بندوں کے اعمال میں فرق ہوتا ہے. کوئی لوگ کوئی کام کرتے ہیں تو ٹاپ کلاس کام کرتے ہیں، اور کچھ لوگ کام کرتے ہیں تو چل چلاؤ کرتے ہیں. فرق ہے نا. کوئی بھی کام، کچھ لوگ صفائی کرتے ہیں پرفیکشن کے ساتھ، کوکنگ کرتے ہیں پرفیکشن کے ساتھ، کوئی بھی لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، واٹ ایور، جو بھی ان کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے وہ اس امانت کو پورا ادا کرتے ہیں. اچھا، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سر سے اتارتے جاتے ہیں. مجھے یہ نہیں اچھا لگتا، مجھے تو کوکنگ بالکل اچھی نہیں لگتی، لہٰذا بس پکا دیا جو پکانا. مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، مجھے وہ اچھا نہیں لگتا. کوئی کام بھی ڈھنگ سے نہیں کرتے. یہ چیز اچھی نہیں ہوتی. لیکن بہرحال شخصیات ہوتی ہیں، ہر ایک کی پرسنالٹی میں ہوتا ہے. کچھ لوگ جس کام کا ذمہ لیں گے اس کو قوم میں اور ڈاٹ کی حد تک بھی پورا کر کے دیں گے آپ کو. اور کچھ لوگ بس چل چلاؤ کریں گے، وہ پڑھنے میں چل چلاؤ. وہ ایسے لوگ کہیں بھی نہیں ٹکتے، وہ کسی بھی کام کے نہیں ہوتے. انسان کے آخرت میں درجے کہاں سے متعین ہوں گے؟ آپ کو پتا نا جنت کے بھی درجے ہیں، پھر تو درجے کہاں سے متعین ہوں گے؟ اکارڈنگ ٹو دا کمٹمنٹ. کوئی بھی کام ہو، یہ نہیں کہ صرف پڑھنے کا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس وقت ساری میری مثال پڑھنے کی ہے. واٹ ایور جو آپ کی رسپانسبلٹی اس کو پورا ادا کریں. کبھی کسی کام کو کر لینا، جوش آیا تو خوب کر لینا، جوش ٹھنڈا ہوا تو بھول بھلا جانا، یہ ٹھیک نہیں. اور اس میں وہ حدیث بہت ہی ہلا دینے والی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے نا ما فعلوہ الا قلیل منہم، یہ قلیل کتنے ہیں؟ 1 out of 1000. دلیل وہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آدم کی اولاد میں سے ہر 1000 میں سے 999 دوزخ میں جائیں گے. جی یہ صحیح حدیث ہے. یعنی جتنی مخلوق اول سے آخر تک پیدا ہوئی ہے نا، اس میں سے ہر 1000 میں سے جو دوزخ میں جانے والوں کا ریشو ہے وہ 999 ہے. ہر 1000 میں سے ایک، باقی جہنم میں. یہ اس لیے نہیں بتایا گیا کہ ہم اب یہاں بیٹھ کے اپنے یا کسی کے فیصلے شروع کر دیں. صحابہ کرام نے یہ بات سنی تو ان پہ بہت شاک گزری، بہت بھاری گزری ان پر کہ پھر بنے گا کیا. سوچنے کی بات یہی کہ بنے گا کیا، اور فکر کرنی چاہیے اپنی. آپ دیکھیے، میں تو روز جب پڑھ رہی ہوتی ہوں نا یہاں آنے سے پہلے، اور جب پڑھا رہی ہوتی ہوں، اتنا حقیر اپنا آپ لگتا ہے، اور کسی قابل نہیں سمجھتی کہ میں یہاں بیٹھ کے کسی کو کچھ درس دوں. ہر روز اپنی بے شمار غلطیاں نظر آتی ہیں، ہر روز آئینہ دیکھتی ہوں. تو میں یہی سوچ رہی تھی رات جب میں یہ پڑھ رہی تھی، یہ حدیث پہلے بھی پڑھی تھی میں نے، لیکن وہ بھول جاتی ہے نا پھر باتیں. تو میں سوچ رہی تھی کہ کتنی فکر کی ضرورت ہے نا. لیکن ہم آخرت کے معاملے کو بہت سہل لیے ہوئے، بہت آسان لیے ہوئے ہیں. کیا سمجھتے ہیں سب ٹھیک ہو جائے گا، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. اور یہ جد و جہد ہے زندگی کے آخر تک. اب یہاں پر یہ سمپل سی بات ہے کہ اگر ہم ان پر چھوٹی سی بات انہیں کہتے ہیں اور وہ ان کے دل پہ گراں گزرتی، تو کہاں یہ کہ بڑی بڑی باتیں کہتے، تو پھر ان میں سے کتنے کرتے؟ بہت تھوڑے کرتے. اور اگر دیکھا جائے تو سمینا و اطانا کہنے والے واقعی کم ہے. کہ سنا کہا بالکل ٹھیک ہے، مشکل ہے کہ آسان ہے، چھوٹا ہے کہ بڑا، ہم کریں گے. پھر فرمایا کہ ہم ان کو ثابت قدمی بھی دیں گے، جب وہ اچھا کرنے لگ جائیں گے تو ہم ان کو ثابت. یہ بالکل ایسے ہی جب بھی کسی بچے کو بھی آپ دیکھیں نا، کوئی کام پہلے دن دے تو وہ نہیں کر سکتا، پھر آپ اس کے ساتھ لگ جائیں، کراتے جائیں پھر پکا ہو جائے. جیسے ریڈنگ کی عادت ہے، کچھ لوگ کتنے فاسٹ ریڈنگ کرتے ہیں، وہ کیسے استقامت ہوتی ہے ان کو ریڈنگ کی. اور کچھ بچے بالکل نہیں پڑھتے کیونکہ انہیں بچپن سے عادت نہیں پڑی پڑھنے کی.
اپنے بچوں میں آپ فرق دیکھ سکتے ہیں. جن کو بچپن میں پڑھنے کی عادت پڑ گئی، پختہ ہو گئے، وہ بیٹھیں گے کتاب اٹھائیں گے پڑھتے جائیں گے، اور جن کو شروع میں نہیں پڑھی ان کو 2 لائنیں پڑھانا ایک مصیبت ہوگی. ثبات نہیں. ثبات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جم کے پھر ہلنا نہیں ادھر ادھر، یہی کرنا ہے، یہ میرے فائدے کا یہی کرنا ہے. تو نیکی میں ثبات کب آتی ہے، استقامت کب آتی ہے؟ جب انسان واقعی نمبر 1 کمپلیکس سے باہر نکل آتا ہے، شکوک سے نکل آتا ہے، شہوات سے نکل آتا ہے، اور اللہ کے فیصلے سن کے دل میں تنگی نہیں محسوس کرتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا کرے گا وَإِذَن، تو تب لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، ایسے لوگوں کو ہم اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کریں گے. عظیم کا مطلب کثیر، شدید. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تو ایسے ثابت قدم لوگوں کو ہم صراط مستقیم کی رہنمائی کریں گے. آپ دیکھیے کہ اللہ کی بات نہ ماننا، مصلحت پرستی اختیار کرنا، کچھ ماننا کچھ چھوڑ دینا، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان راہ راست گم کرتا ہے. شکوک و شبہات میں بلری ہو جاتی ہے نا چیزیں، تو وہ بلری ہو جاتا ہے سب کچھ، تو پھر انہیں کچھ دکھتا نہیں کہ صحیح کیا اور غلط کیا. لیکن جب انسان ایک جگہ حق پہ جمتا ہے نا، پھر اس کے لیے صحیح رستہ نظر آنے لگتا ہے اس کو، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اور رہنمائی دیتا ہے. تو جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا والذین اہتدوا زادہم ہدی، یعنی جو ہدایت پائیں گے اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اور اضافہ کرتا جاتا ہے اور بڑھاتا جاتا ہے. اور جب انسان نہیں کرتا تو وہ پہلے بھی جاتا ہے. وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور یہاں خوشخبری ہے، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا. آپ دیکھیے سارے سبق میں اللہ کے ساتھ ساتھ رسول کا ذکر. اچھا کیا یہ شرک نہیں اللہ کے ساتھ رسول کا ذکر؟ کیسے نہیں؟ دلیل سے بات کریں. ہم نے شرک کی ڈیفینیشن کیا پڑھی تھی؟ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں، ربوبیت میں، اور اس کے اسماء میں، صفات میں کسی کو شریک کرنا. ٹھیک ہے. آپ دیکھیے کہ بات یہ ہے کہ 2 طرح کے کام ہوتے ہیں، ایک ہے کونیہ اور ایک ہے شرعیہ. ٹھیک ہے. جو اللہ کے حکم کونی ہیں ان میں حضور شریک نہیں ہے. کونی کون سے؟ کائنات کی ساخت، کائنات کی جو بناوٹ، ان کو رزق دینا، چیزوں کو پیدا کرنا، جلانا، مارنا، یہ سب کیا ہے؟ امور کونیہ ہیں. ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے. لیکن جو امور شرعیہ ہیں ان میں آپ شریک ہیں اور وہ شرک نہیں ہے. میں اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ 2 لفظ یاد کر لیں، بالکل ذہن واضح ہو جائے گا. یہ تھنکنگ کے اندر جو کلیئرٹی ہے بہت امپورٹنٹ ہے. یہ نہ ہو تو پھر انسان ہر جگہ مار کھاتا ہے. اب اگر کوئی آپ کے آ کے یہی سوال کرے کہ یہ تو آپ اللہ کے ساتھ حضور کا نام بھی لے رہے ہیں تو یہ تو شرک ہو گیا، تو یہ شرک نہیں ہے. شرک کہاں ہوتا ہے؟ امور کونیہ میں. اور امور شرعیہ میں ہر جگہ حضور ساتھ ہیں. شریعت ان کے ذریعے ہی تو پہنچی، لہذا شریعت کے احکام میں ہر جگہ آئے گا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی کرو. بلکہ یہاں تک آتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ دراصل اللہ کی کرتا ہے. تو یہ شرک نہیں ہے کیونکہ یہ امور شرعیہ ہیں. چلیے، ومن یطع اللہ والرسول، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا فاولئک مع الذین، تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا، جن پر اللہ نے انعام کیا. کہاں؟ دنیا میں اور آخرت میں، اور خاص طور پر آخرت میں. من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، صدیقین میں سے، والشہداء، اور شہیدوں میں سے، والصالحین، اور نیک لوگوں میں سے. وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کتنے اچھے دوست ہیں، کتنے اچھے ساتھی ہیں. ہاں، تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو اللہ اور رسول کی بات مانے گا، پیچھے ساری بات تو یہی تھی نا کہ اطاعت کرو اطاعت کرو. جو اطاعت کر لے گا اور دل میں کوئی تنگی نہیں پائے گا، جہاں اس کو استقامت ملے گی، ثبات ملے گا، سیدھا رستہ ملے گا، وہاں ان کو ایک اور بھی خوشخبری ہے. اور وہ کیا ملے گا؟ ان کو انبیاء صدیقین کا ساتھ ملے گا، ان کی دوستی ملے گی. اس میں سب سے پہلے انبیاء کا ذکر ہے. نبی کون ہوتا ہے؟
نبی کا لفظ جو ہے نبأ سے نکلا ہے یا نبوہ سے. نبوہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نبا کا خبر ہوتا ہے لیکن نبوہ خبر نہیں ہوتا. نبوہ ہوتا ہے رفعت، بلندی. جی یعنی بلندی سے. تو نبی وہ ہوتا ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہوتی ہے لیکن اس کو شریعت نہیں دی ہوتی. لیکن رسول جو ہوتا ہے وہ صاحب شریعت ہوتا ہے. یہ سب سے بڑا فرق ہے. رسول کون ہوتا ہے؟ صاحب شریعت ہوتا ہے. اور نبی کون ہوتا ہے؟ جو پچھلے کسی نبی کی، اپنے کو نبی کی شریعت کو لیتا ہے اور اس کو فالو کرتا ہے یا کرواتا ہے. ٹھیک ہے. تو رسول جو ہے وہ نبی پر مقدم ہوتا ہے. ہر نبی رسول نہیں ہوتا لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے. واضح؟ چلیے. والصدیقین، اور صدیقین. صدیقین کس کی جمع ہے؟ صدیقی، سچے، جو خود بھی سچے ہوں اور سچ کی تصدیق بھی کریں. والذی جاء بالصدق وصدق به، یہ کس کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی؟ حضرت ابوبکر کے بارے میں. ٹھیک ہے. تو اسی لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ صدیق. وہ جو سچ لایا اور اس نے سچ کی تصدیق کی. والشہداء، شہید کی جمع. شہید کون ہوتا ہے؟ گواہ. کون گواہ ہیں اس زمین پر؟ امت مسلمہ. لیکن وہی جو گواہی دیں، وہ نہیں جو صرف امت مسلمہ میں شریک ہوں اور گواہی نہ دیں. تو پھر گواہی دینے والے کون ہیں؟ جیسے علماء. ٹھیک ہے. یاد ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. کہاں پڑھا؟ آل عمران میں. تو اس میں اولو العلم کو کیا کہا گیا؟ گواہی دینے والے. یہ دلیل ہے. تو اولو العلم شہید ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر شہید اس کو بھی کہتے ہیں جو اللہ کے راستے میں اپنی جان دے. ہم شہید صرف ایک ہی کو سمجھتے ہیں جو اللہ کے راستے میں جان دے. ٹھیک ہے، وہ بھی بہت مشکل کام ہے لیکن یہ علم حاصل کرنا روز جان دینا ہے. جو واقعی اولو العلم ہیں، جو علم رکھتے ہیں اور علم میں پختگی حاصل کرتے ہیں، وہ پھر خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے، سیکریفائس کرنا پڑتا ہے. اور اس میں آپ دیکھیے سب سے اعلیٰ درجہ انبیاء کا ہے، پھر اس کے بعد صدیقین کا ہے، اور اس کے بعد شہداء کا ہے، اہل علم کا ہے، یا اللہ کی راہ میں جان دینے والوں کا ہے. الذین قتلوا فی سبیل اللہ، اور جو شہید کے بارے میں ساری باتیں آتی ہیں. والصالحین، اور نیک لوگ. صالح جو ہیں یہ چوتھے نمبر پر ہیں. ہاں؟ اور ہر صالح جو ہے وہ صدیق اور شہید اور نبی نہیں ہوتا، لیکن ہر نبی اور ہر صدیق اور ہر شہید صالح ہوتا ہے. اور صالح کیا ہے؟ فاسق کی ضد ہے. صالح ضد الفاسق. اور فاسق کون ہوتا ہے؟ سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں نا، حدیں توڑنے والے. الذین ینقضون عہد اللہ، اور پھر وہ پیچھے جو والذین یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، انسانوں سے رشتے کاٹنے والے، یعنی رشتہ داروں کا حق نہ دینے والے، اور اللہ کی بات نہ ماننے والے. تو صدیق، ہمارے ایک استاد جو شیخ تھے ان کا ایک لیکچر تھا، اس میں انہوں نے صدیق کے بارے میں بہت ہی اچھی بات کہی تھی کہ والذی یتحری الصدق، کہ جس کی ساری زندگی سچ کا نمونہ ہوتی ہے، کہیں بھی جھول فریب نہیں ہوتا. یعنی کھرا اور سچا انسان اور سیدھا انسان. یہ نہیں کہ ادھر کسی سے کچھ، سامنے کچھ، پیچھے کچھ. یعنی وہ سچائی کا، جسے کہتے ہیں نا کہ سچائی کا مجموعہ یا سچائی کا نمونہ ہوتا ہے. اس کی زندگی میں جھوٹ نہیں ہوتا. اور یہ جو جھوٹ ہے نا، یہ سب سے بڑی بیماری ہے، سب سے بڑی بد اخلاقی اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے. آپ دیکھیں عام طور پر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ بول دیتے ہیں، کیئرلیس ہو کے، پرواہ ہی نہیں، اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ جھوٹ ہے. تو آپ دیکھیے کہ انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ مقام کیا ہے؟ صدیق کا، کہ وہ جس کی زندگی سچائی کا نمونہ. جھوٹ بولنا تو دور کی بات، اس کے رویے میں بھی جھوٹ اور فریب نہیں ہوتا. وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کتنے اچھے دوست ہیں، کتنے اچھے ساتھی ہیں. اور یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ رسول کی اطاعت کا فائدہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں ان لوگوں کی کمپنی نصیب ہوگی. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ آیت صراط الذین انعمت علیہم کی وضاحت ہے. اور پھر آپ دیکھیے ترتیب کی بات بھی ہے، اعلیٰ سے ادنا کی طرف، افضل سے کم کی طرف. پھر یہاں اچھے اور برے دوست کا فرق بھی بتایا جا رہا ہے. حسن اولئک رفیقا، اور اچھا دوست کیسا ہوتا ہے؟ جیسے خوشبو بیچنے والا. اچھا ساتھی
یعنی ساتھی وہ نہیں ہوتا جو صرف آپ کے ساتھ بیٹھے. ہم دوست کس کو سمجھتے ہیں؟ ساتھی کس کو کہتے ہیں؟ رفیق کس کو کہتے ہیں ہم؟ جو ہر وقت جڑا رہے ساتھ، ہر جگہ ساتھ نظر آئے. کیا وہ رفیق ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے؟ پھر تو آپ ان میں سے کسی کے بھی رفیق نہ ہوئے ہی جو گزرے ہیں، جن کا مشن ایک ہے، جن کی سوچ ایک ہے، خواہ وہ ہزاروں میل کے فاصلے پر ہوں، خواہ وہ ہزاروں سال کے فاصلے پر ہوں، ان کے بیچ میں ہزاروں سال کی مدت ہو، کوئی بات نہیں. دوستی انہی کے ساتھ ہے، گروپ انہی کا ہے، یہ انہی کے فالوورز اور انہی کے ساتھی ہیں. انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے، چاہے وہ کہیں بھی ہوں. ضروری نہیں کہ وہ جسمانی طور پہ قریب بیٹھنے والے ہوں یا ایک جگہ کولیگز ہوں، کام کرنے والے، وہ کہیں بھی ہوں، وہ سب اللہ کے فضل میں ہیں. ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے، اپنا کمال نہیں، یہ کسی کا بھی ذاتی کمال نہیں. کیا چیز؟ اس مقام پہ پہنچنا یا ایسے لوگوں کا ساتھ نصیب ہونا. یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے کہ کسی کو انبیاء یا صدیقین یا شہداء یا صالحین کی کمپنی نصیب ہو، ساتھ نصیب ہو. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے کسی پر تو اس کو یہ موقع دیتا ہے. ورنہ دنیا میں لوگ تو بہت ہیں اور ہر شخص کا کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کی کمپنی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اس کے آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں. لیکن کسی کو نیک لوگوں کا ساتھ مل جائے، یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ کافی ہے جاننے والا. کیا جاننے والا؟ کہ اسے اپنا فضل کس پر کرنا ہے، کون اس فضل کا مستحق ہے. یہ جو آخری بات ہے نا، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اللہ تعالیٰ ایسے دوستوں کی تعریف کر رہے ہیں. کتنے خوبصورت دوست ہیں یہ، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. کتنے خوبصورت ساتھی ہیں، کیسی خوبصورت مجلس ہے ان کی. اور اس مجلس میں کسی کو شریک ہونے کا موقع مل جائے اور ان کا ساتھ نصیب ہو جائے، اس سے بڑا اللہ کا فضل کیا ہو سکتا ہے. اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کس کو وہ اپنا فضل کتنا عطا کرے، کون کیا چاہتا ہے، کیا ڈیزرو کرتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.